جی السلام علیکم۔ اگر ہسبینڈ بے قدری کرے تو اس کو کیسے احساس دلائیں کہ وہ دوبارہ آپ کی قدر کرنے لگ جائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے کچھ ایسی مسٹیک ہیں جو کہ عموماً خواتین وہ کرتی ہیں اور ہسبینڈ ان کی قدر کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں فرسٹ آف آل مسٹیک تو یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتے ہیں یا کوئی گھر کا سامان لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ فوراً جو ہے نا آپ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، فوراً گلا شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کی پسند مختلف ہے۔ اب ایک کلر آپ کو پسند ہے، فار ایگزامپل آپ کو بلیک پسند ہے، آپ کے ہسبینڈ کو وائٹ پسند ہے، کھانے میں اسی طرح ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کبھی وہ اپنی کوئی پسند کی چیز لے کر آ جاتا ہے تو آپ لوگ اس کی بات پر کوئی غصہ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس ریلیشن شپ میں تھوڑے سے کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بات کی ہے کہ ایک تو آپ دونوں کی پسند ناپسند ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، بیک گراؤنڈ دونوں کا مختلف ہے، رہنے کا انداز، آپ دونوں کی ایک دوسرے سے عادات، سوچنے کا انداز، ہر چیز ڈفرینسز ہیں۔ تو کبھی آپ لوگوں نے اپنی بات منوانی ہے اور کبھی آپ نے اس کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گلے شکوے والا ماحول، ہر وقت لڑنے والا، تنقید کرنے والا، اس سے بہت سارے ہسبینڈ آپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جتنا آپ کا ہسبینڈ آپ کی چیزیں افورڈ کر سکتا ہے اتنی ڈیمانڈ اگر آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو بڑا اچھا چلے گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کریں گے اور وہ آپ کی ڈیمانڈ پورا نہ کر پایا تو اگر آپ نے اس کو تانے دینا شروع کر دیے تو تانا دینا چاہے کسی بھی لحاظ سے تو یہ ریلیشن شپ میں ایک نفرت کا رول پلے کرتا ہے۔ اس سے آپ کے پارٹنر کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی نمبر 1 تو گلہ شکوہ نہیں کرنا، اور دوسرے نمبر پر کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو آپ نے کوئی تانا نہیں دینا کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر پر یہ ایک بہت بڑا بہت سارے لوگ جب کاؤنسلنگ سیشن میں آتے ہیں تو بہت ساری خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ وہ گھر میں جب بھی آتے ہیں تو وہ اپنے موبائل فون میں لگے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ باقی تو اگر ان سے کویسچن پوچھا جائے کہ آپ کے باقی معاملات، آپ کے گھر کے اخراجات، جب باقی جو کچھ بھی ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں نبھا رہے ہیں، لیکن ٹائم کم دیتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک پوائنٹ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ اپنے ہسبینڈ سے ٹائم لینے کا یا ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اپنے قریب لانے کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ غصہ کریں گے، بار بار ان کو کہیں گے کہ جی آپ ٹائم نہیں دیتے، تو انہوں نے ٹائم نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی انسان کی ایک اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، تو ایک پازیٹیو سپیس ہسبینڈ اور وائف کے درمیان یا ایون کہ ہر ریلیشن شپ میں سپیس ہونا بڑا ضروری ہے۔ پازیٹیو طریقے سے ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس معاملے میں آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، بہت زیادہ اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو یہاں سے معاملات خراب ہونے ہیں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ٹائم آپ کے باقی گھر کے معاملات ہیں، گھر کے کام ہیں، وہ آپ ان سے فری ہو کر آپ نے بھی اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کرنا ہے، کسی پازیٹیو کام میں، کسی پروڈکٹیو کام میں۔ اس میں سے کوئی آپ کی گھریلو کام کی کوئی سکل ہو سکتی ہے، کوئی کچن کی سکل ہو سکتی ہے، کوئی نئی چیز پکانا، نئی چیز سیکھنا، نئی لینگویج سیکھنا ایون کے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ڈیجیٹل نئی سکل سیکھنا، تاکہ آپ کا ذہن بھی وہ مصروف رہے۔ جب تک آپ مصروف رہیں گے آپ کا دھیان ادھر ادھر کم جائے گا، آپ کا فوکس اپنے کام پر رہے گا۔ لیکن جب ٹوٹلی آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ایک چوکیدار کی طرح نظر رکھیں گے کہ جی اب اس نے ٹائم کیوں نہیں دیا، کیا کر رہے ہیں، کیسے، تو یہ سوچتے سوچتے نا آپ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آئیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر آپ کا اپنے آپ پر کنٹرول کم ہوگا، آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں گے تو معاملات بگڑنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا، تاکہ آپ کا ہسبینڈ اس کو بھی تھوڑا سا سپیس ملے اور آپ کے پاس ایک اپنے پروڈکٹیو کام میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ بھی تھوڑے سے مصروف رہیں، اور یہ زیادہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یا زیادہ ان کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کا کم ہو جائے، تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ لاسٹ پر ایک چیز، خواتین میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہماری جو تعریف ہے وہ صرف مرد ہی کریں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو بھی اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرنی چاہیے۔
وہ ساری رسپانسبلٹی نبھا رہے ہیں تو آپ نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ جی آپ صبح سے جاتے ہیں کام پر، تھک ہار کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا اچھا جملہ، تعریفی جملہ، اس سے نا ہسبینڈ بڑے آپ کے دل کے قریب آ جاتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگ جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ ایفرٹ کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے لیے، اور جو ہے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں پھر. تو تعریف بڑی ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور ریلیشن شپ چلانے کے لیے ایک دوسرے کی تعریف وہ کرنا بڑی ضروری ہے. تو اپنے ہسبینڈ کی ڈریسنگ سینس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کی محنت کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ نے اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرتے رہنا ہے، جس سے آپ دونوں کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر چلے گا. اور لاسٹ پر موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دیں. تو ہسبینڈ کی کامیابی کے لیے آپ نے اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے. تو اگر آپ دین سے جڑ جائیں گے، آپ کے گھر میں ایک دین والا ماحول ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں اور آپ کے رشتے میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس چیز پر عمل کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو.